اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو دنیا کی سب کتابوں پہ جو عظمت، جو فوقیت دی ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ اس کتاب میں میرا رب انسانوں کی نفسیات کو بیان کرتا ہے۔ کون کیا ہے، کس میں کیا کمی ہے، اور اس کے اندر اس کے رویے کے حوالے سے کیا کیا معاملات ہیں۔ یہ کتاب کھرے کھوٹے کا امتیاز بتاتی ہے۔ جو صحیح ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، جو غلطی پہ ہے اس کی غلطی اسے آئینہ کی طرح دکھاتی ہے۔ اس کی تنقید تعمیری ہوتی ہے، بندے کی تذلیل مقصد نہیں ہوتی، اور اس کی تحقیق معیاری ہوتی ہے جس میں ایک یقینی پائیداری ہے۔ جو حق پہ ہو وہ اکیلا بھی ہو تو اسے پوری امت کہہ دیا جاتا ہے، اور باطل پہ اگر پوری کی پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو جائے تو اس کتاب کے ہاں ان کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ مجھ سے قبل آپ نے مسلک اہل الحدیث، مسلک کتاب و سنت، اس کے دلائل کے حوالے سے حقیقتوں کی ترجمانی کو سنا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، لوگوں میں تمہیں جس حجت پر، جس دلیل پر، جس سلطان اور جس برہان پہ، جس ایمان اور جس اتقان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ بڑی واضح ہے، روشن ہے، نمایاں ہے۔ لیلھا کنہارھا، جیسے دن کے 12 بجے روشن کتاب کا روشن صفحہ پڑھنا مشکل نہیں ہوتا سورج کی روشنی میں، یہ دلیل ایسی ہے، یہ دین ایسا ہے، شریعت ایسی ہے، وحی ایسی ہے، کتاب ایسی ہے، اور اس کی ترجمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب اور سیرت ایسی ہے کہ اس میں رات کا اندھیرا نہیں ہے۔ جیسے وہ دن کے 12 بجے روشن ہے، وہ رات کے 12 بجے بھی اتنی ہی روشن ہے۔ حضرات، ممکن ہے کوئی شخص اٹھے اور اس کتاب کا مطلب غلط لے لے، لیکن یہ کتاب اپنے بارے میں غلط مطلب لینے والے کو بھی دعوت دیتی ہے۔ یہ کتاب اپنی تفسیر خود پیش کرتی ہے، یہ اپنی تعبیر میں لاسانی ہے۔ جب ہمارا اوڑھنا بچھونا، لینا دینا، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، دعوت دینا اور اس دعوت کی طرف بلانا، یہ وحی پہ اور کتاب و سنت پہ مبنی ہے، تو پھر جو انداز اس کتاب کے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اہل الحدیث میں بھی نظر آئیں گے۔ بھائیو، اس حوالے سے چند اہم گزارشات
جہاں بھی آپ کو تنقید نظر آئے گی تو تنقید برائے تعمیر ہوگی، برائے اصلاح ہوگی۔ اگر اصلاح مقصد نہیں ہے تو پھر بازاری گفتگو میں اور لاری اڈے کے لب و لہجے میں اور عوامی انداز میں اور پورے اجتماع کی گفتگو میں پھر فرق نہیں ہوگا۔ مسلک کتاب و سنت ایک ذمہ داری کا اسٹیج ہے، یہ جھنجھوڑتا بھی ہے، یہ ہلاتا بھی ہے، یہ گرماتا بھی ہے، یہ مانوس بھی کرتا ہے، یہ قریب بھی کرتا ہے، یہ دعوت بھی دیتا ہے، یہ حق بھی سجاتا ہے۔ وہ تمام اسلوب جو اللہ کی کتاب نے اپنائے ہیں، شوق بھی دلائے، آؤ جنتوں کی طرف، پیغمبر کو نذیر بنا کے امت کو ڈرائے بھی، ڈریے اس وقت سے کہ جب فیصلے کیے جائیں گے، جہنم پہ لا کے کھڑا کیا جائے گا، یہ ترغیب بھی دلائے، یہ شوق بھی پیدا کرے، یہ تعمیر کا جذبہ دے، یہ تحقیق کا ذوق پیدا کرے، تو پھر میرے مسلک کے اس مزاج کو جو خالصتاً کتاب و سنت سے ڈھلا ہوا ہے، اس میں پہلی گزارش آج کرنا چاہوں گا اپنے تمام احباب تلک جو پروگرامز کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی دعوت کا ایک حصے دار بنایا ہے، آپ کے کندھوں پہ ایک ذمہ داری ہے، آپ کی محنت اور کاوش اور راتوں کو جاگنا، بچوں کے رزق کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہے، وہ انشاءاللہ اس نے، آپ یا میں ہوں یا نہ ہوں، وہ یتیموں کو بھی پالتا ہے، بلکہ بہترین پالتا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب آپ کی یتیمی کو سہارے دے کے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے ایسی عظمتوں اور رفتوں سے نہیں نوازا کہ 7 آسمانوں کے پار سدرۃ المنتہا سے مابرا، جدھر بھی جائیں کہانیاں آپ کی ہیں، داستانیں آپ کی ہیں، عظمتیں آپ کی۔ دعوت کو کبھی بھی سیاق اور سباق سے ہٹ کے کاٹ کے کوئی کلپ بنا کے جملہ بنانا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جیسے قاری کے لیے، حافظ کے لیے کتاب اللہ کے رموز اور اوقاف بڑے اہم ہیں، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں پیچھے سے ہٹ کے پھر ملانا ہے۔ اگر زندگی میں کسی بھی دعوت، اور وہ دعوت ہو کتاب و سنت کی، اس کو سیاق اور سباق سے کاٹ کے اس میں لذت یا چاشنی یا اس میں کوئی چارم یا اس کے اندر سسپینس پیدا کرنے کے لیے، سنسنی کے لیے کوئی ہیڈنگ لگے یا سرخی لگے، تو یہ میرا بھائی اس کے کندھے پہ ذمہ داری ہے۔ ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، امیر سے لے کے عام آدمی تلک اور لیڈر سے لے کے عوام تلک، خطیب سے لے کے مقتدی تلک، تربیت ہی تو ایک چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ بچتا کیا ہے؟ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آئے۔ آپ دعوت کا ایک ونگ ہے، آپ ایک رکن ہے، آپ کے وجود سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لے کے پوری دنیا میں اس دعوت کو لائیو بھیج رہا ہوتا ہے، تو اس ذمہ داری کو سمجھیے گا۔ حتیٰ کہ میں تو یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کی گفتگو کو ٹاپک دینا چاہتے ہیں، عنوان دینا چاہتے ہیں، تو جس کی گفتگو ہے اس سے پوچھ لیجئے، پوچھ لیجئے۔ آپ ممکن ہے اس میں رنگ چوکھا بھرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگ وزٹ کریں، لائکس ملے، کمنٹس آئیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ امانت ہے
اور امانت میں خیانت قیامت کی نشانی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شکل میں. گفتگو کی بھی ذمہ داری سے جائے. اگر کہیں کوئی لغزش ہوتی ہے تو اس غلطی کو کاٹا جائے گا، چھوڑا جائے گا، اس سے رجوع کیا جائے. یہ نہیں کہ اسے مزید آگے بڑھایا اور اچھالا جائے. یہ بات میں جس تناظر میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے. حضرات گرامی، میرے مسلک نے جہاں لوگوں کو ایک ایک مسئلے کے اندر پہچان کروائی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ ثابت ہے، اس کی دلیل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، یا اس مسئلے کی اساس نہیں، تو قطعاً کسی کو گرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس بھائی کی ویلیو بڑھانا. اگر کسی کے پاس نوٹ 2 نمبر ہے، نوٹ 2 نمبر ہے. میں کل ایک جگہ سے آئل چینج کروا رہا تھا، اس آدمی کو بل دے دیا، اس نے نوٹ گن کے رکھ لیے. میں نے کہا کہ میں رات جس علاقے سے آیا ہوں، آپ ایک مہربانی کرے ذرا نوٹ چیک کر لیجئے گا، دوبارہ دیکھ لیں. اگر کوئی نوٹ غلط ہوا تو مجھے فون کر لیجئے گا، میں آپ کو تبدیل کر دوں. وہ بندہ نا ڈاواں ڈول ہو گیا. میں نے اسے کہا کہ یار ایسے کر، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایک نوٹ نا غلط چلا گیا، دوبارہ دیکھ لیں. حضرات بندے سے ملنا ہو میں ملوا دیتا ہوں. اس نوجوان نے جلدی سے گلہ کھولا، نوٹ نکالے اور دیکھنا شروع کر دیا. پتہ نہیں بعد میں کیا دل میں آئی، کہنے لگا جی یہ ہو نہیں سکتا کہ تسی 2 نمبر نوٹ دو. میں نے کہا نہیں، میں تو ممکن ہے نہ دوں لیکن میرے تک تو آ سکتے ہیں، تو دیکھ لے. لگتا ہے کہ کوئی ایک ہے. حضرات ایک نوٹ 100 مرتبہ چیک ہوتا ہے. میں نے لیا تو دیکھا، نوٹ چیک کیا. میں نے پیٹرول پمپ والے کو دیا تو اس نے چیک کیا، اس نے آگے کسی کو دیا تو چیک کیا. چیک کرنے سے مقصد تحقیر یا تنقیص نہیں ہوتی، تحقیق کہ غلط چیز میرے پاس نہ آئے اور موقع پہ دھوکہ نہ دے. حضرات اصل موقع قبر ہے، اور اصل موقع موت کے بعد کل قیامت کا دن ہے جب رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یاد رکھیے، میرے دوستوں نے پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھا ہوگا کہ اس میں اذان کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت، لوگ گالیاں دیتے ہیں، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مزاج نہیں ہے. لوگ جو من میں آئے کہیں، وہ جانی پہچانی شخصیت، دنیا جس کو بابا جی بولے اور باپ بولے، اس شخصیت سے 3 جملے نکلے. ریکارڈنگ مارکیٹ میں آ گئی، وائرل ہوئی. بعد میں فوری جواب آیا کہ نہیں، ایڈیٹنگ کی گئی، اور وہاں جہاں اوپر یہ عبارت چڑھائی گئی، جس بھی ساتھی نے یہ ذمہ داری لی اس نے پھر گالیاں لکھی، اس نے پھر گالیاں لکھی. اس پوری ریکارڈنگ کو شروع سے لے کے آخر تلک دیکھا پرکھا گیا. ہمارے پاس لیبز موجود ہیں، لیبارٹریز موجود ہیں، فرانسک رپورٹ آ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، زندگی میں اگر کسی کے حوالے سے غلطی ہو جائے، فیصلہ غلط ہو جائے، لفظ غلط نکل جائیں، اور کسی کے بارے میں وضاحت وہ کر دی جائے جو وہ نہیں ہے، تو اس کا معنی مزید غلطی کر کے ڈٹ جانا نہیں ہوتا. اگر غلطی ہو گئی ہے تو فوری ایک بیان دے کے، ریکارڈ کروا کے غلطی کو تسلیم کر لینا بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے.
پہلی چیز یہ وہابیاں دی اذان ہے. لوگوں یاد رکھنا، میں بھی تھوڑی دیر میں وقت لینا نہیں چاہ رہا تھا. سید سبطین شاہ صاحب موجود تھے، مہمان ہیں ہمارے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا وقت انہیں دیں اور وہ کھل کے اپنی گفتگو کو آپ احباب تلک پہنچائیں. لیکن جو چیز ذمہ داری ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اہل علاقہ ہر بندہ کسی نہ کسی سے نسبت ضرور رکھتا ہے اور نسبتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. نسبت رکھتا ہے اور نسبتیں پیاری ہوتی ہیں. ہم کسی کی نسبت کو بلا وجہ برا نہیں کہتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا چیک کریں، جیسا کہ نثار صاحب چیک کروا رہے تھے. مزاج اپنا، انداز اپنا، لب و لہجہ اپنا. لیکن ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہابیوں کی اذان میں اور تیری اذان میں اگر فرق ہے تو مجھے کسی فارم میں، کسی سٹیج پہ، کسی درس میں، کسی لیکچر میں اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ فرق ہے، الفاظ میں، جملوں میں. اور اگر یہ فرق ہے کہ دینے والا وہابی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی اذان کا ادب نہیں ہے، تو پھر مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اذان وہابیوں نے بنائی کب ہے. اگر تو ان کی ذاتی ہے، اپنی ہے، من گھڑت ہے، ہوم میڈ ہے، فیصل آباد سے لی گئی ہے، پھر تو آپ کے جملے بنتے ہیں، نفرت بنتی ہے. لیکن اگر یہ اذان وہی ہے جو میرے محبوب نے مدینہ میں سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے سن کے، جو چیز میں آگے کہنا چاہوں گا وہ ضروری ہے اور اہم ہے اور شریعت کا حصہ ہے. آپ اپنی نسبتیں رکھیں، ضرور رکھیں، محبتیں بھی رکھیں، ضرور رکھیں، مگر عقیدت کو اندھا نہ کریں. یہ عقیدہ تیرے گھر میں، تیرے گلی محلے بازار میں، تیری مسجد، تیرے مدرسے میں ہے، تیری زبانوں پہ ہے. مؤذن کہتا ہے جان نہیں چھوٹے گی. یا تو اس کی صفائی لے لیجئے یا صفائی دے دیجئے، وگرنہ لوگ ٹوٹیں گے. عقل و شعور، سمجھداری ہر جگہ اندھی نہیں ہوتی، ہر جگہ دل بے سمجھ نہیں ہوتے، ہر جگہ آنکھیں بینائی سے کوری نہیں ہوتی، اور ہر جگہ کان بہرے نہیں ہوتے. یہ جملے عافیت اسی میں ہے کہ آپ اس کی اچھے لفظوں میں عمدگی کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بول کے، غلطی پہ غلطی کر کے، گندگی کو گندگی سے نہیں دھویا جاتا. جھوٹ کا علاج جھوٹ سے نہیں ہوتا، تسلیم کر لیں. اور تیسری چیز کہ ان کو جو لفظ بولے گئے وہ کوئی نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں. جب سے مساجد اور مدارس نے تعلیم اور تربیت دینا شروع کی ہے وہ جملے ہم سنتے آ رہے ہیں، کوئی نئے نہیں ہیں. الفت نے اپنے اشعار میں رحمت اللہ علیہ ان لفظوں کا ذکر کیا ہے، اس سے ماقبل بھی ملتے. یہ سور کا سور یا سور کا سور کہنا بڑا اچھا ہے. برتن میں جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، جو ذہن دل و دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہی ریالٹی ہوتی ہے. بھائیو اصل یہ تھی کہ ہم اختلاف صرف وہاں کرتے ہیں جہاں بنتا ہے، جہاں تیرا نقصان ہو رہا ہو. ہم خیر خواہ کی حیثیت سے الدین النصیحہ، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. ایک بندہ ساری زندگی نیت کرتا ہے، نمازوں میں کرتا پھرے، لیکن کل قیامت کے دن جب ویلیو نہیں پڑھنی، ایک شخص نہیں پڑھتا نماز ان کے اندر فاتحہ، نہ پڑھے. ہمارا نقصان نہیں ہے، لیکن ایک خیر خواہی، ایک درد، ایک تڑپ کہ تم بھی آدم علیہ
السلام کا بیٹا ہے، تو بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، میں بھی، تو بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میں بھی۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ کائنات کے امام کی سچی زبان کو جھٹلا کے، حدیث کا رد کر کے، ساری زندگی اس کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگا کے، بطلان اس کا کر کے، اپنے آپ کو تو جتا جائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نیچا دکھا جائیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تلاوتیں کرتے رہیں، مگر زندگی میں کبھی یہ موقع نہ ملے کہ اپنی آواز نیچی کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اونچا کر دیں کہ بھائی فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ ایک شخص آمین نہیں کہتا، میرا کیا جائے گا؟ یہ جن کو اختلافی مسائل سمجھتے ہو، لوگوں اگر سالن میں نمک تھوڑا کم ہوتا ہے تو سارے آواز دیتے ہیں کٹ ہے، مرچ تیز ہو جائے تو لوگ بولتے ہیں تیز ہے۔ ہم تیرے وہ خیر خواہ ہیں جو تیری نماز میں، جو تیرے ایمان میں، جو تیرے اتقان میں، جو تیری محبتوں میں، جو تیری عقیدتوں میں، جو تیرے عقیدے میں، جو تیرے یقین میں جو چیز آئی ہے، جو کم ہے وہ بھی بتاتے ہیں، جو زیادہ ہے وہ بھی بتاتے ہیں، جو آگے پیچھے وہ بھی بتاتے ہیں، جو آگے پیچھے وہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک عورت پیاز رکھ کے ہنڈیا میں نیچے آگ جلا دے اور بڑی تیز جلا دے اور محبتوں سے جلا دے، اور کوئی اسے یہ کہہ دے بی بی یہ کی کیتے ہی یہ دیواری تے بعد چیزی پہلے کیوں پانا سی، اور وہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کا ناراض ہونا بنتا ہے۔ ہم نے جو پہلے نہیں ہے اس کی بھی نشاندہی کی اذان سے پہلے، یہ بنائے ہوئے اپنے درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے درود ابراہیمی کی تعلیم اور تربیت نکلی، انہوں نے خود یہ سب بتایا ہے کہ یہ ہے تو کب ہے، یہ ہے تو کب ہے۔ لہٰذا ہماری تنقید بھی تعمیری ہے، تحقیق بھی تعمیری ہے، دعوت بھی خیر خواہی کی ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اذان وہابیوں کی اور تیری میں فرق کوئی نہیں۔ جا فیجی کے جزیرے میں چل، 15-20 منٹ وہاں اذان کی لہروں کو سن، سارے مسالک کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ پھر آسٹریلیا کے بر اعظم میں داخل ہو کے سماٹرا کے جزیروں کی طرف، انڈونیشیا کی طرف، ملیشیا کی طرف، پھر اسی طرح دارالسلام برونائی کی طرف، آگے یہ تھائی لینڈ فتانی کی طرف، اوپر کو تائیوان کی طرف، ادھر کوریا کی طرف، ادھر جاپان کی طرف، آگے چائنا کی طرف، یوں والا پھیلاؤ بھی اور سیدھا پھیلاؤ بھی۔ وہ یورپ کے کناروں تلک جاتی اذان 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی بند نہیں ہوتی، مگر اس میں جملے سن، وہابی کے ہوں یا تیرے ہوں، جملے تو 15 ہی ہیں، جملے تو 15 ہیں، اور ان جملوں میں عقیدہ ہے، وہ عقیدہ اتفاقی ہے۔ جہاں اتفاق ہو وہ اتفاق تو رہنے دے، جو اتفاق ہے اسے تو سلامت رہنے دے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی آسمان سے اتاری گئی، اور ہم نے مثال کے ذریعے سمجھایا تھا پچھلے دنوں، جب سیلاب کی کیفیتیں جب بھی جہاں جس علاقے میں ہوتی ہیں، لوگ پھنسے ہوتے ہیں تو ہیلی کاپٹر بھیجے جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر اوپر سے رسہ پھینکتا ہے، نیچے 4 آدمی کھڑے ہیں، اس رسے کے جو ہے آپ کو بنتی کا پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی 4 رسیاں، ان کو پھر جو ہے وہ بل چڑھا کے ایک رسہ بنایا جاتا ہے، اس کے کنارے پہ گرا ہوتی ہے، اگر وہ گرا رہے تو انسان کا ہاتھ مضبوطی سے پڑتا ہے، رسہ ٹوٹتا نہیں ہے، ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے، لیکن اگر ہر بندہ اسی رسے کو کھول کے اپنی ایک چھوٹی باریک رسی، دوسرا اپنی، تیسرا اپنی، چوتھا اپنی پکڑے، گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ اوپر چلے جائیں۔ اللہ کی رسی وہی کتاب و سنت اتاری گئی ہے، اسے اپنے اپنے ایمان کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، شریعت ثابتہ کو، سنت مطہرہ کو بدلیے مت۔ میں اذان کے صرف جو اتفاقی عقائد ہیں وہ تیرے گھر میں، میرے گھر میں، ان پہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر ایک اذان میں وہابی کی ہو، بریلوی کی ہو، دیوبندی کی ہو، سنی کی ہو، چشتی، قادری، سولوردی کی ہو، کسی بھی اس خطے میں نہیں، پوری دنیا میں پائے جانے والے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اور اہل بیت اطہار کو اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والوں کی اذان میں 6 مرتبہ
اللہ کی کبریائی کا عقیدہ پایا جاتا ہے. اللہ اکبر 6 دفعہ ہے. 4 دفعہ شروع میں، 2 دفعہ لا الہ الا اللہ سے پہلے. حضرات یہ 6 مرتبہ اللہ اکبر تو بھی کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں. اللہ اکبر کے لفظ کا ادب ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر جو کہا گیا ہے وہ غلط ہے. ہم نے ہمیشہ دنیا کو ایک ہی عقیدہ دیا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. یعنی تیری زندگی کے جتنے شعبے، حاجتیں، ضرورتیں ہیں، ان میں پوری کرنے والے اللہ نے دنیا میں بڑے وسیلے، بڑے ذریعے رکھے ہیں، لیکن سب سے بڑا تیرے لیے وسیلہ اور ذریعہ اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. کائنات میں جتنی مشکلیں ہیں ٹالنے والا اللہ، اور جتنے سکھ دینے والا ہے وہ اکیلا اللہ. اور بھی ہوں گے، رب نے بنائے جائز وسیلے، لیکن ان جائز میں بھی سب سے بڑا یقینی اور لازوال رب ذوالجلال کا وسیلہ ہے اللہ اکبر. رب کی ہستی سب سے بڑی ہے. اس میں کیا غلط تھا؟ ادب بنتا ہے کہ نہیں؟ آگے کہوں گا کہ ادب کیسے ہے. دوسرے نمبر پہ اس میں عقیدہ توحید کو 3 مرتبہ، عقیدہ الوہیت کو، وحدانیت کو 3 مرتبہ، 2 مرتبہ ذاتی گواہی سے، 1 مرتبہ اوورآل پورے جوبن اور پوری اذان کے خلاصے کے طور پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دے رہا ہوں، میں کائنات کے ذرے ذرے کو، چپے چپے کو، دکان دکان کو، مکان مکان کو، دیوار دیوار کو، ایک ایک در کو، ایک ایک حجر اور شجر کو، پتے اور اینٹ کو، کائنات کی فضاؤں ہواؤں کو، ساری مخلوقات کو، خود رب کو گواہ بنا کے اپنی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ساری دنیا کو تیرے سامنے جھکنا پڑتا ہے، مگر میرے رب کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑتا. الہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے سب جھکے مگر اسے کسی کے سامنے نہ جھکنا پڑے. وہ ایک اکیلا اللہ ہے. یہ تیرا عقیدہ 2 دفعہ گواہی میں یہاں ہے اور 1 دفعہ آخر میں جا کے لا الہ الا اللہ ہے. یہی میری اذان ہے. جملے اس وقت 6 اور 3 9 ہے. پھر عقیدہ رسالت، اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں، مؤذن کہہ رہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں، مؤذن بول رہا ہے. وہابی کہے تو وہ بھی، سنی کہے تو وہ بھی. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد. جب لفظ محمد بولا گیا تو معنی ہی یہ ہے کہ میری گواہی یہ ہے، ساری دنیا کے حسین مل کے، جمیل مل کے، عظیم مل کے، بڑے بڑی پگڑیوں والے مل کے، جبوں والے مل کے، کبوں والے مل کے، دستاروں والے مل کے، جو مرضی سرکاریں آ جائیں، میرے محبوب سے بڑھ کے قابل تعریف کوئی اور ہے ہی نہیں. رب نے بنایا ہی نہیں. اگر رب نے بنایا ہے تو آپ کو تاج رسالت سے نوازا ہے. آپ رب کے رسول ہیں. یہ 2 مرتبہ تیرا میرا ایک سانجا عقیدہ. اور پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، وہ 6 اور 3 9، اور 2 مرتبہ عقیدہ رسالت 11، اور پھر 2 مرتبہ یہ اعلان کرنا کہ آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رب کا رسول اور نمائندہ ماننا ہے، گواہی دے جاؤ. اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، آ کے عملی گواہی دے جاؤ. سارے کام چھوٹے کر کے اگر رب کو بڑا ماننا ہے، آئیے نماز کے قیام کی طرف، آئیے اس کے اندر رکوع کی طرف، آئیے اس میں سجدے کی طرف، آئیے اس میں تشہد کی طرف. یہ سب آپ بھی کریں، میں بھی کروں. حی علی الصلاۃ
یہ بول بولے گئے الف لام لگا کے کہ آؤ اس خاص نماز کی طرف جس کی طرف جناب بلال، جناب عبداللہ ابن ام مکتوم، جناب سیدنا ابو محذورہ بلایا کرتے تھے اور پھر اقامت ہوا کرتی تھی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت کرواتے تھے، جو نماز مسجد نبوی میں ہوتی تھی، اس نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ 11 اور 2 مرتبہ نماز کا 13 اور 2 مرتبہ فلاح کا، یہ 15 جملے تیری میری 4 اذانوں میں چلتے ہیں، اور فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ 17 جملے تیری بھی اذان ہوئی، میری بھی ہوئی۔ باقی رہ گیا مسئلہ کہ کہنے والا، تیرے نزدیک جو بھی میرا میرٹ ہے، جو بھی میری ویلیو ہے، جو بھی تو نے قوم کو سکھایا ہے، اگر تو نے عقیدہ رسالت کو سمجھا ہوتا تو آیت الکرسی جب بیان کی گئی تھی، جب آیت الکرسی بیان کی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنائی، آپ نے کیا کہا تھا؟ ہے بھلے جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ اگر تیرے نزدیک میں جھوٹا ہی صحیح، غلط ہی صحیح، جو تیرا ذہن تیرے بڑوں نے بنا دیا ہے، جو تیری تربیت کر دی، جو تیری زبان پہ جملے چڑھا دی ہیں، کم از کم اتنا کہہ لیتا۔ اگر نہیں کہا جا سکا، ایک بیان رجوع تو بنتا ہے نا، اتنا ہی کہہ دے کہ ٹھیک ہے، یہ اذان ہے، یہ پرچار ہے، یہ دعوت حق ہے، یہ دعوت کبریائی ہے، یہ دعوت توحید ہے، یہ دعوت رسالت ہے، یہ دعوت نماز ہے، یہ دعوت فلاح ہے۔ کہنے والا کوئی بھی ہو، اس کا ادب بنتا ہے، اس کا ادب بنتا ہے۔ بھائیو، الشیخ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ، اذان ہو رہی ہے، گفتگو جاری ہے، اذان آتی ہے، کہا اذان کا جواب دو، یہ نہ دیکھو اذان کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو اذان کس کی ہے، یہ دیکھو جملے کس کے ہیں، پکارا کس کا ہے، یہ صدا کس کا ہے، منادی کس کی ہے، بلاوا کس کا ہے۔ عزت کر دین کی، اسلام کے شاعر کی، ان کو مذاق اور استہزاء، ذاتی کینے اور بغض پہ لے کر کے نہیں آئیے، کیونکہ ہم نے الحمدللہ اگر اختلافی مسائل سمجھائے ہیں تو ہم نے اتفاقی مقامات بھی دنیا کے سامنے رکھے ہیں کہ لوگوں گھر میں چیک کرو، زبانوں میں چیک کرو، اپنے دین کو دیکھو، پڑھا کیا ہے اور کر کیا رہے ہو۔ اور اگلی گزارش، اذان سن کے میرے محبوب نے کیا کہا تھا کہ جب تم اذان کو سنو، سنی ہے نا یہ حدیث، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، سنیے، اذان کہنے والا مؤذن جو کہہ رہا ہے وہ تمہیں بھی کہنا ہوگا، یہ ذمہ داری ہے۔ اذا سمعتم، یہ صرف حکم وہابیوں کے لیے نہیں کہ وہابی کی اذان سن کے کہیں، یہ حکم بریلوی کے لیے نہیں کہ وہ صرف اپنی اذان تک محدود رہے۔ اذا سمعتم المؤذن، جب تم میرے مؤذن کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، تمہیں وہ کہنا ہوگا جو وہ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ نہ کوئی کہے کہ وہ تو اکیلا کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تم بھی کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر وہ گواہی دے رہا ہے، تم بھی سارے مل کے گواہی دو کہ اللہ ہی اکیلا الہ ہے، اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، اس کے در کے علاوہ کہیں سر نہیں جھکے گا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے کہا ہے، گواہی اپنی دی ہے، تمہیں بھی اپنی گواہی دینی ہوگی، تمہیں کہنا ہوگا، بولنا ہوگا، جواب دینا ہوگا، اعلان کرنا ہوگا، شہادت پیش کرنی ہوگی۔ میں بھی گواہی دیتا ہوں، مرد ہے، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا، کہ اللہ کے رسول اگر ہیں تو محمد الرسول اللہ ہیں، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ ہے، یہ رسالت کا عہدہ اور کرسی ان کے پاس ہے، کسی مفتی یا ملا یا عالم یا خطیب یا دائی یا مبلغ کے پاس نہیں کہ جو وہ کہے اس کی مان لی جائے، مانی جائے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور عملی مہر لگانے کے لیے آگے سنیے، کہا جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو پھر تم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، ساری دنیا کے شیطان مل کے، لعین مل کے، ابلیس مل کے،
راندہ درگاہ بن کے، پرلے درجے کے گھٹیا اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والے مل کے، میری دکان، میرا مکان، کھیت کھلیان مل کے، میرے کاروبار، میری تجارت، میری ٹریڈ، میری منڈی مل کے، میری آل، میری اولاد، بیوی، ٹی وی مل کے مجھے نماز سے نہیں روک سکتے۔ حی علی الصلاۃ، تو نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت، دنیا میں کوئی طاقت مجھے بدل نہیں سکتی، میری سوچ نہیں بدل سکتی، عقیدے کو بدل نہیں سکتی، اور میری دکان کو بند کر کے، شٹل کو ڈاؤن کر کے میں اگر آ سکتا ہوں تو یہ طاقت مجھے اللہ کے علاوہ کوئی اور مہیا نہیں کر سکتا۔ اور یہی اصل کامیابی ہے جو 10-15 منٹ کا سفر ہے، لوگ کہتے ہیں وقت ضائع ہو گیا، یہ پیک کا ٹائم، کاروبار کا ٹائم۔ اصل تو کامیابی یہی ہے جو میں نے لے کے آگے جانی ہے، باقی تو سب بچوں نے پیچھے رکھنا ہے۔ کمانا میں نے ہے، کھانا انہوں نے ہے، حساب میں نے دینا ہے۔ اور سنیے، یہ پیغام، یہ میسج، یہ دعوت جواب دینا ہے۔ اور پھر سن، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے نتار دیے۔ کیا کہا کہ جو بندہ اذان سن کے جواب دیتا ہے اور میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، میرے لیے وسیلہ، یہ دیکھ اتفاقی دعوت، کہاں کھڑا ہے تم؟ کن کے توسل، کن کے توفیل کی بات کر رہا ہے جو خود کہہ رہے ہیں یہ بندہ اذان کا جواب دیتا ہے۔ اذان کس کی ہے؟ جواب مل گیا، اللہم رب هذه الدعوت التامہ۔ یہ مکمل دعوت ہے، اور اس مکمل دعوت کا رب اللہ ہے، بندہ نہیں ہے۔ یہ وہابیوں کی اذان نہیں ہے، یہ سنیوں کی نہیں ہے، یہ اذان، یہ پیغام، یہ دعوت رب کی، اللہم رب هذه الدعوت التامہ۔ اللہ تیری اس دعوت کے بعد والصلاۃ القائمہ، نمازوں کا قیام ہونا، رکوع ہونا، سجود ہونا، تشہد ہونے، اور اس میں تیری ثنا، تیری کبریائی، تیری الوہیت کا بیان ہونا۔ اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ۔ اللہ میں سفارش کر رہا ہوں، میں دعا مانگ رہا ہوں، میں التماس کر رہا ہوں، میں استدعا کر رہا ہوں، میں ترلا کر رہا ہوں۔ اللہ میں کہہ رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے، میں سوالی بن کے کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اللہ وہ فضیلت عطا فرما۔ وَابْعَثْهُ مقام محمودہ، کہ وہ مقام محمود جو پوری کائنات میں صرف تیرے ایک بندے کو ملنا ہے، وہ میرے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، درود ابراہیمی، محبوب نے پڑھ کے سنایا، یہ پڑھتا ہے۔ اس بندے کے لیے کل قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ہے کہیں تھوڑی سی بھی ادھر ادھر کی جھول یا اس میں تول میں کمی ہو؟ درود پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے؟ بعد میں، پہلے نہیں۔ کون سا پڑھنا ہے؟ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو آپ نے پسند کیا ہے۔ محبوب کے لیے دعا کرنی ہے، وسیلہ مانگنا ہے، فضیلت کا سوال ہے، اور مقام محمود کا سوال ہے۔ یہ تو کر کے دیکھ۔ یہ تو سب کو حکم تھا، اب صفائیاں اور گواہیاں دے کے جھوٹ بولنے کے چکر میں گالی پہ گالی، گندگی پہ گندگی پھیلانے سے کہیں بہتر ہے کہ جو مقام اتفاق ہو اس اتفاق کو مان کے بال کافروں کے کوٹ میں رکھیے۔ اگر رسالت کے لیے لڑنا ہے اور میرے محبوب کی ناموس کے لیے اٹھنا ہے اور ختم نبوت کے لیے جاگنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، مزاج کو استہزاء کا نشانہ مت بنائیے۔ پھر فرانس کے ان گماشتوں میں اور تیرے میرے میں کیا فرق رہ جائے؟ جڑ جائیے، غیروں سے ملنا چھوڑیے، اپنوں سے کٹنا چھوڑیے، ان کو بڑھانا چھوڑیے، اپنوں سے کٹنا اور گھٹنا، ان کو گھٹانا چھوڑیے۔ یہ اصل کامیابی ہے کہ دلیل کو عزت دیجیے، سنت کو عزت دیجیے، اور حق کو اپنانے میں شرم نہیں ہونی چاہیے، رجوع ہونا چاہیے۔ یہ دعوت ہے۔ باقی رہ گئی گالیاں، وہ تجھے مبارک، وہ تجھے مبارک، وہ جس کے نصیبے میں ہے رہیں۔ ہم انشاءاللہ جب بھی آئیں گے تجھے دلیل دیں گے، لیکن تیرے لیے ایک دعا بھی کریں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، پہلے تو یہ ہو کہ غلطی سے بات کی گئی ہو، کیونکہ جو غلطی سے بات کر دی جائے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، اس کا گناہ اس کے ذمے نہیں لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت پہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ جو کام یہ غلطی سے کریں، الخطأ، اور بھول چوک، النسیان،
وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور جس پہ ان پہ مجبور کیا جائے وہ کام اللہ تعالیٰ کی دربار میں بندے کے لیے معاف ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات غلطی سے ہو گئی ہو، کرنے میں غلطی ہوتی ہے، خطا غلطی کرنے میں ہوتی ہے۔ مثلا یہ کام کرنا تھا، کر وہ بیٹھا ہے، دینے 10 تھے دے 20 بیٹھا ہے، لانا بازار سے کچھ اور تھا لے کچھ اور آیا ہے، کرنے میں غلطی ہوتی ہے، بھول چھوڑنے میں ہوتی ہے۔ نماز پڑھنی تھی 4 رکعت پڑھ لی ہے 3 رکعت، یہ پڑھنی تھی بھول گیا ہے، یا کسی کا وعدہ تھا بھول گیا ہے، اللہ کے ہاں معافی ہے۔ اور جو زبردستی کوئی آپ کی گردن پہ گن پوائنٹ پہ رکھ کے ہاتھ میں قلم دے کے کہے کہ بیوی کو طلاق لکھ، طلاق المکرہ لا یجوز، یہ زبردستی کا کروایا ہوا تو اس سے کام وہ غلط بھی ہے، اللہ تعالیٰ وہ نہیں لکھیں گے وہ تیری بیوی ہے، یہ طلاق نہیں ہے، اگرچہ یہ مذاق میں ہو پھر بھی ہو جاتی ہے، سیریس ہو پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اکراہ کے ذریعے مجبور کر کے کی گئی ہے۔ اگر تو مدرسے نے مجبور کر کے تجھ سے یہ جملے بلوائے ہیں اور تیری تربیت ہی ایسی ہے اور غلطی سے ہو گئے ہیں تو ایک جملہ ہی کافی ہے، رجوع کر لینے سے التوبۃ تجب ما قبلھا، پہلے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے ایسے ہوا، اگر نہیں ایسے ہوا جان بوجھ کے کیا گیا ہے، سینہ زوری سے ہے اور یہی اصل ہے اور اس کے اوپر مزید دلائل پہ دلائل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر میں تیری ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ میرے محبوب کو جنہوں نے طائف میں پتھر مارے تھے، احد کے دن پوچھا گیا 70 لاشیں محبوب، اس سے بھی کوئی مشکل وقت آیا؟ کہا ہاں، جب طائف میں مجھے اکیلے کو میری دعوت کو رد کر کے میرے پیچھے جو ہے وہ لڑکے لونڈے لگا کے پتھر مروائے گئے، جس میں الطف کو لو لوحان کروایا گیا، تن تنہا وہ لمحے نہیں بھولتے۔ تب بھی جب فرشتے بھیجے گئے تو محبوب نے اپنوں سے دشمنی نہیں کی، بلکہ یہ کہا فرشتوں تم لوٹ جاؤ، اور اللہ سے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ پھر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے پاس علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے، لا علمی میں نکلا ہے، اللہ اگر یہ بارہا پھر بھی ہیں تو ان کو رستہ ہدایت دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں ترجمانی کریں، نمائندگی کریں، سنت کو اٹھائیں، علم بردار بنے، اور اس کے جو ہے وہ ناموس کے صحیح معنوں میں محافظ بنے، اور ان کے محافظین کے جو ہے یہ دست و بازو بنے، نہ کہ ان کو گرانے والے بنے۔ اور اگر پھر بھی یہ نہیں ہے تو حضرات وہ فرانس والے ہوں یا اپنے جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استہزاء یا مذاق یا شاعر کے ساتھ یہ کھلواڑ بناتا ہے، پھر ہم اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہدایت بھی نہیں ہے تو پھر وہی دکھا جو پہلو میں تو نے اپنا طریقہ اور اپنی سنت دکھائی ہے۔ حضرات ہم اللہ کا شکر ہے اپنے مسلک کو زبردستی کی بنیاد پہ نہیں، اتفاق، اختلاف، اس کے اندر دلیل اور اس کے اندر ایک اصول قاعدہ اور ضابطہ رکھتے ہیں۔ گفتگو کسی کی بھی ہو، اگر ہمارے کسی نے کاٹ کے کی ہے یا ان کے بقول جی ایسے ہوا ہے یا ایڈیٹنگ ہوئی ہے تو زیادتی ہوگی، لیکن ایسے لگ نہیں رہا، کیونکہ شروع سے لے کے آخر تلک وہ چھوٹا مائک ساتھ رہ گیا ہے، اور جلوت اور خلوت میں جب فرق ہو تو اس طرح کا رب جو ہے پھر دنیا کے سامنے نمایاں کر دیتا ہے۔ اللہ تیری میری جلوتوں کو اور خلوتوں کو ایک کر دے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، امت محمدیہ کو اکٹھا کر دے، کلمے کی بنیاد پہ لے آئے، اور یہ توحید و رسالت کا عقیدہ صرف لفظوں میں نہیں، حقیقت میں ہم اس کے ترجمان بنے، نگران بنے اور اسی کے پاسدار بنے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔